إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام کائنات کی اکیلا تدبیر کرنے والا رب العالمین ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس کے ذریعے سے اسے پہچانتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اس کے آداب کرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. ان تمام باتوں کا تقاضا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہمارے دل کی عبادتیں ہوں، زبان کی یا جسم کی یا مال کی، ہر قسم کی عبادت کا اکیلا وہ مستحق ہے. یہی وہ توحید ہے جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، جس کے لیے مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے سلسلے کو جاری کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ بے شمار درود و سلام ہوں تمام پیغمبروں پہ، خصوصاً ان میں سے سب سے آخری اور افضل محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ السلام کی ذات گرامی پر، آپ کے خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت پر، اور جنہوں نے اچھے طور پر ان کی پیروی کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ایک مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے وہ ان کے دوست ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی ہیں. ہر مومن نے ایک متقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے اپنے درجے میں دوست ہے، اس کا دشمن نہیں ہے. ہاں، شیطان کے ورغلانے میں اور اپنے نفس کے ہاتھوں وہ اس کی طرفداری بھی کرتا ہے اور مختلف قسم کے گناہوں اور گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ کا ولی ہونا یا اولیاء اللہ ہونا یہ بھی اس قسم کے الفاظ میں سے ہیں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں بعض ایسے الفاظ ہیں کتاب و سنت میں بس مشہور ہو جاتے ہیں اور مرضی ہے ہم جس طرح اس کی تشریح کریں. جس طرح واسطے اور وسیلے کا میں نے بتایا تھا کہ وسیلہ بس لفظ آ گیا ہے، اب میری مرضی ہے کہ میں قبر پرستی، شرکیات، نبیوں ولیوں کو پکارنا اس کو وسیلہ بناؤں، حالانکہ وہ نیک اعمال ہیں اور اللہ کے ناموں کے ذریعے سے دعا کرنا وغیرہ وہ وسیلہ ہے. اسی طرح ولی وہ اللہ کے ولی ہیں، اس سے فوراً ہمارے ذہن میں معاشروں میں کیا آتا ہے؟ قبریں ہوں گی، چادر ہوں گے، لنگر ہوں گے، بڑے اس نے بال رکھے ہوں گے، صوفی ہوں گے، دھمال پارے ہوں گے، تعویذ، ڈنڈے، عامل، یہ ساری چیزیں ہیں جن کے اندر ہوگی یہ اللہ کے ولی ہیں. اور جو دینی علم رکھنے والے ہیں، عالم، علماء، طلباء ہوتے ہیں، وہ دوسرے لوگ ہیں. یہ شریعت اور یہ طریقت پہ، تصوف پہ چلتے ہیں، یہ زیادہ زہد اور تقوی اور اخلاق والے ہیں، وہ بس دینی احکام وغیرہ پہ چلتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ گمراہیاں ہیں جن کو دور کرنا ضروری ہے. تو ہر شخص کو یہ جاننا چاہیے کہ ولی ہونا کافی نہیں ہے. ولی اللہ کا ولی ہونا، اس کا دوست ہونا، اس کے پسندیدہ طریقے پر چلنا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر چل کر کوئی ولی بنتا ہے اللہ کا. ورنہ تو ولی الشیطان بھی ہوتا ہے. اولیاء الشیطان قرآن میں ذکر ہے، فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے جو اولیاء دوست ہیں ان سے تم لڑو. یا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا کہا کہ میں ڈرتا ہوں ایمسک عذاب من الرحمن، کہ آپ شرک کرتے ہیں، رحمان عز و جل کی طرف سے آپ کو عذاب نہ پہنچ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ولی بن کر بیٹھے ہوں. تو
شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں، اور ان کی واضح پہچان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرق کر کے الفرقان کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے، صحابہ سلف صالحین نے اپنے عمل کے ذریعے بیان کر دیے۔ چنانچہ ولی اور اولیاء جو ہیں، عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ فی الحال میرا ولی ہے یعنی دوست ہے، اور اولیاء اللہ یا ولی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست، اس کے قریبی، دوسروں لوگوں سے بڑھ کر اللہ کی فرمانبردار رہنے والے۔ اسی طرح آپ سنتے ہوں گے کرامات اولیاء، اللہ کا ولی یا اولیاء، یہ اس موضوع کو چھیڑتے ہی اس لیے کہ کرامات اولیاء تک وہ پہنچیں، اور اس کو یوں بیان کرتے ہیں جیسے ان کے پاس جو ہے کائنات کی طاقتیں ہیں، قدرتیں ہیں، غیب جانتے ہیں، حالانکہ یہ تو شرکیہ عقائد میں سے ہیں۔ کرامات جو ہیں وہ کسی خارق عادت، یعنی ایک ایسی چیز جو عام معمول سے ہٹ کر ایک انسان سے واقع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے کہا جاتا ہے۔ جس طرح انبیاء کرام کے معجزات ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، نبی اور ولی میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ گمراہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اولیاء جو ہے انبیاء سے بھی زیادہ افضل ہوتے ہیں، ولایت کا درجہ اس سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبوت جو ہوتی ہے اس کا دعویٰ ہوتا ہے باقاعدہ، جو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی روشنی میں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا رسول ہوں۔ لیکن ولایت کوئی ایسا درجہ نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی الہام وحی کر کے اس کو ملتا ہے اور وہ دنیا جہاں کو بتاتا پھر کہ میں اللہ کا ولی ہوں، جس طرح یہاں ہوتا ہے شعبدے باز لوگ، عامل نجومی، میں یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے زمین لوگ، ان سے جو چاہے تم کروا سکتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور نبوت جو ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی مرضی سے بندے چن لیتا ہے، جس طرح قرآن میں آپ سنتے ہیں اصطفیٰ کا جو لفظ ہے، مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے چن لیا اپنی مرضی سے، کسی نے محنت ریاضت کے ذریعے سے اس کو حاصل نہیں کیا ہے، اپنے بندوں میں سے جس سے چاہے اللہ چن لیتا ہے۔ لیکن اللہ کا قریبی بننا، اس کا ولی، اس کا دوست بننا، وہ انسان محنت سے حاصل کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ کا قریبی بنتا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو ہے میں نے بڑی محنت کی، تقویٰ اختیار کیا، اللہ نے مجھے نبوت دے دی، میں نے اس سے نبوت مانگی تھی، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل سے یہ عنایت کرتا ہے۔ چنانچہ نبی سے جو عام عادات سے ہٹ کر معاملات اللہ تعالیٰ کرواتا ہے اس کے ہاتھوں سے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ۔ معجزات آپ سنتے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ معجزہ کا مطلب ہے عاجز ہو جانا، یعنی کوئی انسان اس جیسی چیز نہیں لا سکتا، اللہ نے یہ کر کے دکھلائی ہے۔ اور یہی چیز اگر ولی سے ہو کہ ایک عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کسی سے صادر ہوا ہے، کسی نے دیکھا یا اسے خود محسوس ہوا، تو وہ اس کی کرامت ہے کہ اللہ اسے پسند کرتا ہے، جس راستے پہ وہ چل رہا ہے وہ صحیح ہے، جس نبی کی وہ پیروی کر رہا ہے وہ صحیح ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کے تحت ہے، نبی تک اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں لا سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، بعض کا قصہ ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا، بعض نبیوں کا قصہ آپ کو نہیں بتایا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کی یہ طاقت نہیں کہ معجزہ ظاہر کرے اللہ کی مرضی کے بغیر، کہ میں ابھی تمہیں یہ دکھا دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں جا بجا مطالبے ہیں کافروں مشرکوں کے، اگر تو سچا نبی ہے فرشتے کی اتار کے لے آ، سچا نبی ہے یہ کھیت تیرے لیے اگ جائیں یہاں پر، اور جو ہے نہریں بہیں اور خزانے سونے کے اتر آئیں۔ وہ کہتے ہیں جواب دیتے ہیں تو اللہ بشر اور رسولہ میں بشر ہوں، رسول ہوں، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، اللہ چاہے گا تو یہ ہوگا۔ نہ ہی ولی اپنی مرضی سے کرامت دکھا سکتا ہے، یہاں تو مرضی چلتی ہے، فلاں میرے ولی کی یہ کرامت ہے ہی اس کے ساتھ مخصوص ہے، فلاں ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ کام ہو جاتا ہے، مریض صحیح ہو جاتا ہے۔ اپنی نظر سے ولی کی نظر میں نعوذ باللہ یہ بھی کہتے سنا کہ اس کی جوتے میں وہ طاقت ہے جو اللہ کے کلام میں نہیں، اتنی بڑی وسعت ہے۔ تو اپنی مرضی سے کرامتیں دکھانا، یہ تو شعبدے باز، جادوگر، جنات کی مدد لینے والے شیاطین، وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو ان دونوں میں لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ دونوں، یعنی ہم فرق کیسے کریں کہ یہ کوئی جادو جنتر منتر ہے، شعبدے باز ہے، یا کوئی اللہ کا ولی اور کرامت ہے۔ اس کی بھی انشاءاللہ ہم فرق بیان کریں گے کتاب و سنت سے۔ کرامت جو کسی ولی کی ظاہر ہوتی ہے، یعنی کرامات وغیرہ جو ہیں، وہ اس کا مقصد کیا ہے؟
کیوں کرامتیں اس سے ظاہر ہو رہی ہیں؟ نبی کا تو اس لیے ہے کہ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، تمہیں مطالبے میں یہ بات دے دی گئی. لیکن جو ولی کے کرامتیں وغیرہ ظاہر ہوتی ہیں سب سے پہلے تو اس کی تائید کے لیے ہوتی ہے کہ تم صحیح راہ پہ شریعت پہ اور کتاب و سنت پہ چل رہے ہو. اس کی مدد کے لیے بھی ہوتی ہے، مثلا دشمن اس کا کچھ بگاڑنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ازغیر مدد کر کے اسے کسی طرح بچا لیا. ایسے بہت سے واقعات ہیں کتاب و سنت میں. اسی طرح ان کو ثابت قدمی ملتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اصحاب الاخدود کا قصہ پڑھتے ہیں سورۃ البروج 30ویں پارے میں، کبھی اس کی تفسیر آپ لے کے پڑھیں تو اس میں بھی ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ اس کا جو بادشاہ تھا جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے اسے بھیجتا تھا، لیکن بیچ میں اس نے دیکھا دینی آدمی ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا عالم ہے، اس کے پاس بھی بیٹھتا تھا، اس کی باتیں اسے اچھی لگتی تھیں. تو ایک مرتبہ راستے میں اس نے دیکھا، صحیح حدیث ہے بخاری وغیرہ کہ وہ کوئی بہت بڑا سا جانور ہے، لوگوں کا راستہ اس نے روکا ہوا ہے. تو اس نے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور بسم اللہ کے نام سے پڑھ کے اس نے ماری کہ اے اللہ، اگر جادوگر سے بہتر یہ عالم ہے اس کا معاملہ، تاکہ میں اسی کے پاس رہوں، تو اس کنکری سے تو اس کو پورے جانور کو ختم کر دے. تو وہ واقعی مر گیا، تو جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا. تو اللہ کی تائید ہوئی، یہ اللہ کا قریبی تھا، ولی تھا، اس کے نام سے دعائیں کرتا تھا. تو دین کی نصرت کے لیے بھی ہوتا ہے. فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کر دیتا ہے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت میں، تو یہ نصرت کے لیے ہوتا ہے. یہ جو کرامات ہیں کس چیز پر دلیل ہوتی ہیں؟ یہ سب سے پہلے کسی ولی یا اللہ کے جو رسول سے معجزہ ہوتا ہے ان کے کمال پہ دلیل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے کمال پہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ کتنی کمال قدرت والا ہے. اپنے بندوں میں جسے چاہے چن بھی لیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے عام دستور سے ہٹ کے، فطرت سے ہٹ کے بھی اللہ تعالیٰ جو چاہے کرنے والا ہے. یہ تمام چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل آپ پڑھتے ہیں، ہاتھیوں والا سال جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو ابابیل معمولی سا پرندہ اور اس کے چونچ میں معمولی سی، اس کے پنجوں میں کنکریوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے بم سے کام لیتے ہیں اس طریقے سے اتنے بڑی مخلوق ہاتھی کو بھوسے کی طرح کر کے رکھ دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے چیزوں کی، اپنے گھر کی، اپنے نبی کی، مختلف چیزوں کی حفاظت فرماتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت ہے کہ اس نے بیت اللہ اپنے گھر کی کس طرح حفاظت کی. کیا یہ اس بات پر دلیل ہے جس طرح کوئی کرامت، فلاں کی کرامت ہے اور قصے، کہانیاں اور داستانیں لوگ بتاتے ہیں تاکہ تم ان سے معاملہ کرو، اب ان کو پورے کائنات میں کنٹرول ہے اور یہ تمہارے دل کے راز بھی جانتے ہیں. یہ کلندر کرے پرواز تھے، رب جانے راز دلاتے ہیں. اس ملے تو کفر ہے. زمین اور آسمان کے غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مخفی چیزوں کو کوئی نبی بھی نہیں. ولا عالم الغیب، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلواتا ہے کہ کہہ دو کہ میں غیب نہیں جانتا. اگر میں غیب جانتا لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، ساری خیر بھلائی جمع کرتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کتنی تکلیفیں پہنچوں. اور یہ پیر فقیر جو دعویٰ کرتے ہیں یہ بھی لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، چندہ جمع کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ ساری خیر جمع کر لیتے، اگر اتنا غیب ان کو معلوم ہے. تو جس طریقے سے یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا کتاب و سنت سے ابابیل کا، کیا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بعد سے ہمیں پرندوں کی عبادت شروع کر دینی چاہیے، ان سے دعا کرنی چاہیے، ان سے بلا طلب کرنی چاہیے، وہ جنگ جہاد میں ہماری مدد کے لیے آئیں گے کافروں کے مقابلے میں. تمام مسلمان اس بات پر متفق ہوں گے. تو شرک ہے پرندوں کی، جانوروں کی، چاند سورج کی عبادت کرنا. تو کوئی کرامت کسی سے ظاہر ہو جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قدرت کی دلیل ہے، نہ کہ اس کے حاجت روا مشکل کشا عالم الغیب ہونے کی دلیل ہے. اسی طریقے سے دوسری وجہ اس کی یہ ہے، اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کائنات خود بن گئی ہے، سارا نظام جس طریقے سے اسی طریقے سے چلے گا، آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، چھری جو ہے وہ کاٹتی ہے. ایسا نہیں ہے. جو صحیح عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ چیزیں کام کرتی ہیں، ان کے اندر اپنی تاثیر نہیں ہوتی. وہ چاہے سورج کو مغرب سے نکال دیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر دیں، نہیں جلائیں. ان کی چھری جو بیٹے کو ذبح کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، وہ کام نہ کریں. مختلف چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں. جو ہے سمندر کے اندر راستے بن جائے، انسان چلنے لگ جائے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جب ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے. جس طرح معجزات دلیل ہوتی ہے کہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کمال اور اس کی قدرت ہے، اس کے حکم سے یہ چیزیں چلتی ہیں. یہ غیر خدائی قسم کی جو سائنس لوگوں کو پڑھاتے ہیں، یہ عوامل ہیں، بارش اس وجہ سے ہوتی ہے، زلزلے اس وجہ سے ہوتے ہیں، صرف یہی بتاتے ہیں کہ اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے.
حالانکہ ہم بتاتے ہیں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے، آسمان کو. یہ کوئی عوامل نہیں ہے ان کے نزدیک، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، دیندار لوگوں کی باتیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں، تری میں، ہر جگہ جو ہے فساد برپا ہو گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑتا ہے، یہ اس کے حکم سے چلتی ہیں جتنی بھی چیزیں. اسی طریقے سے کسی ولی سے کوئی کرامت وغیرہ جو ظاہر ہوتی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں یہ ولی جس نبی کا پیروکار ہے اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے نا. جیسے کہ امت محمدیہ میں جو ہے مثلا صحابہ کرام سے بڑھ کے تو کوئی ولی نہیں ہے، ان کے تو صوفی یہاں وہاں ان کو وہ صحابہ سے بڑھ کے ولی سمجھتے ہیں. تو وہ دلیل ہوتی ہے کہ اللہ ان کی مدد تائید کرتا ہے کافروں مشرکوں کے مقابلے میں. اللہ ان سے خوش ہے جس نبی کی یہ پیروی کرتے ہیں. تو اس لیے بھی یہ کرامات ظاہر ہوتی ہے. پچھلے انبیاء کرام بھی تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یا موسیٰ علیہ السلام کے جو بنی اسرائیل کے نیک لوگ تھے ان کے ہاتھوں بھی ایسی چیزیں جو ہیں ظاہر ہوتی تھیں. چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں جو خود ولی ہے اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے اس کی عزت افزائی ہے اور اس کو اس دین پر ثابت قدم رکھنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید توفیق دیتا ہے، اس کو تقویت ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے دوست، اس کے قریبی، اس کے ولی بنیں. ہر اس کام سے ہمیں بچائے محفوظ رکھیں کہ ہم شیطان کی طرف راغب ہوں یا اس کے ولی اور دوست بنیں. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان میں کیا فرق ہے؟ اولیاء اور ان کی کرامات کے تعلق سے کتاب و سنت پر مبنی اہل سنہ والجماع، اہل الحدیث اور سلفیوں کا جو عقیدہ ہے وہ کسی قسم کے افراط و تفرید سے پاک ہے. افراط و تفرید کا مطلب ہے حد سے آگے بڑھانا ان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ والے اختیارات ان کو دے دینا یا عبادت میں سے کچھ ان کے لیے ادا کرنا. اسی طرح بعض لوگ ان کی شان میں توہین کرتے ہیں. بعض لوگ جب اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اس قسم کے عقیدے رکھنے والوں کو، وہ اسی کو گستاخی اولیاء سمجھتے ہیں یا گستاخی رسول، جو کہتے ہیں کہ بشر ہیں، انسان ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، کوئی حاجت روا مشکل کچھ عالم اور غیب نہیں ہے تو اس کو گستاخی سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. چنانچہ کسی بھی قسم کی زیادتی اور کمی سے محفوظ عقیدہ ہے. بعض لوگ اس کے منکرین بھی ہیں. مثلا ایک گروہ ہے معتزلہ عقل پرست، وہ کہتے ہیں کوئی نہ معجزات ہوتے ہیں نہ اولیاء کے کوئی کرامات ہوتے ہیں، دنیا میں جس طرح چیزیں چل رہی ہیں اسی طرح ہیں، یہ وہم و گمان ہوتے ہیں لوگوں کے. ایسا نہیں ہے. تو دونوں مختلف انتہاؤں پر پہنچے ہیں جو گمراہی ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ شریعت اور طریقت میں فرق کرتے ہیں. شریعت تو یہ قرآن و حدیث ہے اور طریقت جو ہے تصوف کے جو طریقے ہیں جس سے انسان کے دل پاک ہوتا ہے، اللہ کے قریبی بنتا ہے، وہ اس سے ہٹ کر ہیں. ہمیں پابند نہ کرو، نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، اللہ کا ذکر کر رہا ہے نہیں کر رہا، اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے نہیں کر رہا، فلاں چیز دین شریعت میں حرام ہے، برائی، یہ شراب بھی پیتے ہیں، دمال بھی پاتے ہیں کہ عشق کی شراب پی ہے، ہم نے عبادت ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اس سے آزاد سمجھتے ہیں. حالانکہ پرلے درجے کی گمراہی ہے جو انہوں نے فلاسفہ سے یا نصارہ کے جو ان کے پادری ہوتے ہیں، راہب ہوتے ہیں یا ہندوؤں کے سادھو سنت ہوتے ہیں، ان سے یہ چیزیں سیکھی ہوئی ہیں. بلکہ بعض تو ولایت کو نبوت سے بھی زیادہ افضل سمجھتے ہیں. ان کے صوفیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم اس دریا اور سمندر کے اندر ہوتے کھائے اپنے علم اور معرفت کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے، جس کے باہر ہی انبیاء اور رسول کھڑے تھے، یعنی وہ آگے تک پہنچ ہی نہیں سکے، ہم اتنے آگے پہنچے ہوئے ہیں. اور تم لوگ جو ہے فلاں علماء سے جو مر چکے ہیں، ابو ہریرہ سے روایت کی، امام مالک نے، فلانے، یہ تو مر چکے ہیں، مردوں سے علم حاصل کرتے ہو. ہم تو ڈائریکٹ ہمارے دل پہ وہی آتی ہے اللہ کی طرف سے، الحی القیوم کی طرف سے، نعوذ باللہ. حالانکہ دین مکمل شریعت ہو چکی ہے جو کتاب و سنت کی صورت میں ہمارے پاس آئی ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ تو سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی دین شریعت کا پابند ہونا چاہیے، جبھی تو وہ اللہ کا ولی ہے. پھر کاہے کا وہ اللہ کا ولی ہے؟ وہ تو مجرم ہیں اور نافرمان ہیں اور باغی ہیں. اور یہ لوگ جو دلیل پکڑتے ہیں
کہ خضر علیہ السلام، جس طرح سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں، اس میں خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ کچھ ایسے کام کر رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں صحیح کام نہیں ہے، تو دیکھو وہ اللہ کے ولی تھے اور ان سے بھی زیادہ علم میں پہنچے ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام خود بھی ایک رسول تھے، نبی تھے، جو مختلف قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ ان کی شریعت کے پابند نہیں تھے، وہ ان کی شریعت کے پابند نہیں تھے۔ اللہ نے دکھلایا کہ میں نے ایسے ایسے علوم بھی دیے ہوئے ہیں اپنے دیگر رسول اور نبیوں کو، یہ وجہ ہے، ورنہ تو کوئی بھی اللہ کا ولی بن نہیں سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت پر نہ چلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دیتا کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے بس میں نہیں اپنی مرضی سے قرآن کو تبدیل کروں کہ کس پہ چلنا ہے کس پہ نہیں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری جانب اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں بھی ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی بڑے دن کے عذاب سے۔ تو باقی کون ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہم ولایت کے فلاں درجے پہ پہنچ چکے ہیں، اب ہمارے پر کوئی چیز فرض نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی چیز حرام نہیں۔ اولیاء اللہ کی کچھ پہچان ہے کہ ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست ہے، یہ خاص حلیے والے، خاص لباس والے ان کو سمجھتے ہیں اللہ کے ولی ہیں، خاص جگہ پر بیٹھنے والے، مزاروں پہ، مجاور وغیرہ درگاہوں پہ، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے اللہ کے دشمن ہیں، ایک عام مومن متقی کہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تو نہیں ہے، اپنے اپنے درجے میں وہ اللہ کا دوست ہے، اسے چاہیے کہ جو گناہ ہے اس سے توبہ کرے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یعنی قیامت میں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ وہ نیک اعمال کر کے آئے ہیں، اور غم بھی نہیں ہے جو دنیا میں چھوڑ کر آئے ہیں، اس سے اچھی چیزیں ان کو ملی ہوئی ہیں جنت میں، یا جو قبر کی زندگی اور نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ کیسے ولی ہیں کہ ہمیشہ دنیا میں ہی رہتے ہیں، جاننے کے بعد بھی دنیا کی حاجت روائی، مشکل کشائی، اس کی مشکل حل کر رہے ہیں، اس کو صحت دے رہے ہیں، وہاں سے کشتی نکال رہے ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرنے کے کام ہے۔ تمہیں یہ ڈیوٹی کس نے دی ہے کہ دنیا جیسی حقیر جگہ پر واپس سے آتے ہیں پکارنے پہ؟ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام ہے، وہ تو جنت کی نعمتوں میں اور خوش ہیں، وہاں سے کوئی واپس آنا ہی نہیں چاہے گا، وہ کیوں یہاں پر آئیں گے؟ ان کو تو اپنے اعمال کا وہ بدلہ ملا جس کو وہ چاہتے تھے، اور ہمارے لیے کیا وہ مثال چھوڑ کے گئے کہ تم بھی یہ اعمال کرو، تم بھی اللہ تعالیٰ کے قریبی بن جاؤ۔ اسی لیے یہ آیت کا بس اتنا حصہ پڑھتے ہیں، آگے کیا ذکر ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے غم ہے، مگر وہ کون ہے جو ایمان لاتے ہیں، ان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، یہ شرکیات قبر پرستی والا عقیدہ نہیں ہوتا۔ وکانوا یتقون، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار متقی ہوتے ہیں۔ تقویٰ کی پہلی اساس بھی صحیح عقیدہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید میں پہلا حکم ہے سورہ بقرہ میں کہ اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تم میں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو۔ اللہ کی توحید کے بغیر اور شرکی عقائد کے ساتھ کسی ولایت کا یا تقویٰ کا دعویٰ کرنا بیکار ہے، شیطان نے انہیں دھوکوں میں ڈالا ہوا ہے۔ متقیوں کی بہت سی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہیں، جو انشاءاللہ وقت ملا تو ہم ذکر کریں گے، کس طرح وہ نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، برائی فواحش و منکرات سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، یہ چیزیں ان کی صفات میں سے ہیں، نہ کہ چرسی موالی اور کس کس قسم کے لوگوں کو بے نمازی اور فواحش و منکرات کا ارتکاب کرنے والے اور بدعقیدگی میں مبتلا لوگ، ان کو لوگ اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پہ رحم کریں، انہیں صحیح عقیدے کی جانب رہنمائی فرمائے، سنت پر چلنے کی توفیق دیں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت والی بارش برسائے جس سے گرمی کا دور ٹوٹے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنے والا، اس کا شکر کرنے والا بنا کے رکھے۔ مسلمان جہاں مغلوب ہیں، پریشانات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد و نصرت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔